منافقین کے بارے میں قرآن پاک میں بہت ڈسکشن ہے کہ وہ لوگوں کو باتوں سے خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے، اسی لیے وہ بہت اچھی اچھی باتیں کرتے تھے. عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بہت اچھی باتیں کرتے ہیں وہ لوگوں کے درمیان بڑے نون ہو جاتے ہیں، بڑے مقبول شخصیت بن جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں کا فوکس کس پر ہے؟ باتوں پر اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ باتوں سے راضی نہیں ہوتا. ان منافقین کے اجسام اور ان کے اقوال بہت امپریسو تھے، بہت متاثر کن تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے متاثر ہو جاتے تھے. لیکن ہر اچھی بات کرنے والا سچا نہیں ہوتا، اسی لیے مومنین کو الرٹ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کی منافقتوں سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں. اور اس دین کے کام کو کرنے کے لیے ویسے بھی دل کی جمعیت چاہیے. بڑی بڑی باتیں تو ویسے بھی کام نہیں آتی، اللہ اس سے خوش بھی نہیں ہوتا. جو بھی بات ہم دل سے کرنے والے ہوتے ہیں، بے شک وہ ٹوٹی پھوٹی ہو، اللہ اس میں اثر ڈالتا ہے. لیکن بہت اچھی اچھی باتیں ہوں اور ہم مصنوعی طور پر کرنے والے ہوں اور صرف کہنے والے ہوں، کرنے والے نہ ہوں، تو اللہ نہیں اثر ڈالتا. پھر دلوں تک پہنچتی نہیں وہ بات، جاتی نہیں وہ بات. ایک حدیث جس کی سند ضعیف ہے، مسند احمد میں یہ آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں کی بہت سی علامات ہیں جن سے وہ پہچان لیے جاتے ہیں. ان کا سلام اور دعا لعنت ہے، ان کی خوراک لوٹ مار ہے، ان کی غنیمت خیانت ہے، اور مساجد کے قریب بہت کم آتے ہیں. وہ نمازوں کے لیے آخری وقت میں آتے ہیں اور بے حد متکبر ہوتے ہیں. نہ محبت کرتے ہیں نہ محبت کیے جاتے ہیں. رات کو لکڑیاں ہیں، بیکار لکڑیاں جیسے پڑی ہوتی ہیں، اور دن کو جھگڑالو اور شور کرنے والے ہیں. اس کی سند میں ضعف ہے، لیکن اس حدیث کو ابن کثیر میں بیان کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں جو باتیں بطور علامات بتائی گئی ہیں منافقین کی، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی قرآن کی آیت سے میچ کر رہی ہیں، مل جاتی ہیں. تو انشاءاللہ اپنے آپ کو بچانا ہے منافقتوں سے. اور پیچھے آپ نے سورہ صف میں ایک بات پڑھی تھی، لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ. اسی کی کنیکٹیوٹی آ گئے، کیونکہ منافق شخص جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، تو اسی کی کنیکٹیوٹی میں آ رہی ہے. ساری انٹر ریلیٹڈ صورتیں ہیں. سورہ صف سے بات آپ دیکھیں تو جمعہ کے بعد منافقون ایک دوسرے سے ریلیٹڈ. صف میں مومنین کی صفات بتائی گئی اور منافقون میں منافق کی صفات بتائی گئی. ٹھیک ہے، تو آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. چلیں آگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم الذین، وہ لوگ ہیں، یقولون جو کہتے ہیں، مراد منافقین ہیں، لا تنفقوا نہ تم خرچ کرو، علی اوپر، من عند اس کے پاس ہیں، رسول اللہ اللہ کے رسول کے، یعنی مہاجرین پر خرچ نہ کرو، حتی یہاں تک کہ ینفضوا کہ وہ بھاگ جائیں. منافقین کی کہا کرتے تھے کہ مہاجرین پر خرچ نہ کرو، جب تم ان کا خرچہ پانی بند کر دو گے تو یہ خود یہاں سے چلے جائیں گے. اصل میں منافقین یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو توڑ دیں. وہ تو خود جھوٹے تھے، دل سے، ایمان سے، عمل سے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم ان مہاجرین پر خرچ کرنا بند کر دو گے تو وہ یہ بکھر جائیں گے اور مدینہ سے چلے جائیں گے. لیکن سچے مخلص مسلمان ان پر خرچ کرتے تھے. یہ دراصل ان منافقین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے سخت دشمنی تھی. ان منافقین کو ایسا لگتا تھا کہ اگر ان کے اموال اور نفقات نہ ہوتے تو
مسلمان اللہ کی دین کی مدد کے لیے اکٹھے نہ ہوتے. کہتے ہیں ان کو پیسے مل رہے ہیں اسی لیے یہ کام کر رہے ہیں, ان کا خرچہ پانی بند کر دو, یہ یہاں سے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وَلِلَّهِ, اور اللہ ہی کے لیے ہے, خزائن السماوات والارض, خزانے آسمانوں کے اور زمین کے. آسمان اور زمین کے خزانے تو اللہ کے لیے ہیں, وہ جس پر چاہے رزق کشادہ کر دے, جسے چاہے رزق سے محروم کر دے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے رزق کے ذرائع کو آسان فرماتا ہے اور کسی کے لیے مشکل کر دیتا ہے, تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ, اور لیکن منافق لوگ, لا يفقهون, سمجھتے نہیں ہیں. وہ یہ والی بات سمجھتے نہیں ہیں, کیونکہ اگر وہ سمجھتے ہوتے تو یہ بات نہ کہتے کہ ان کا خرچہ پانی بند کر دو. ان منافقین کو یہ لگتا تھا کہ رزق کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں, ان کی قدرت میں ہے, ان کی مرضی چلتی ہے اس پر. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے, آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ کے لیے ہیں. لیکن یہ منافقین یہ بات نہیں سمجھتے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے پیسے دینے کی وجہ سے یہ دین کی نصرت پر اکٹھے ہیں. یقولون, وہ کہتے ہیں, لئن رجعنا, البتہ اگر لوٹے ہم, الی المدینۃ, مدینہ کی طرف, لیخرجن الاعز, البتہ ضرور نکالے گا زیادہ عزت والا, منہا, اس سے, الاذل, زیادہ ذلیل کو. یہ منافقین کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم مدینہ لوٹیں گے تو زیادہ عزت والا زیادہ ذلیل کو مدینہ سے نکال دے گا. اور یہ کہنے والا عبداللہ بن ابی تھا جس نے یہ بات کہی تھی. اس کے زوم کے مطابق منافقین عزت والے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اتباع کرنے والے نعوذ باللہ ذلیل تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ, اور اللہ ہی کے لیے عزت, وَلِرَسُولِهِ, اور اس کے رسول کے لیے, وَلِلْمُؤْمِنِينَ, اور مومنوں کے لیے, وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ, اور لیکن منافق لوگ, لا يعلمون, علم نہیں رکھتے. آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لیے ان کا تاریخی پس منظر سمجھنا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج عبداللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ تسلیم کر چکے تھے, اور عبداللہ بن ابی کے لیے سنہری تاج بھی تیار کروا لیا گیا تھا. تاج پوشی کی رسم کرنا باقی تھی. یہ خود عبداللہ بن ابی قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا. اب یہ اوس اور خزرج جو تھے یہ اپنی آپسی جنگوں کی وجہ سے بہت پریشان ہو گئے تھے. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اب یہ معاملات ختم ہو جائیں, اور عبداللہ بن ابی وہ پہلا شخص تھا جس کی سربراہی کو دونوں قبائل نے تسلیم کر لیا تھا. دونوں فیملیز نے کہا کہ ہم اسے اپنا بڑا مانتے ہیں, اور جیسے کہ میں نے آپ سے بھی ذکر کیا کہ اس کی باتیں بہت اچھی تھی, اور بڑی بڑی باتیں تھیں, بڑا فصیح اللسان تھا, اسی لیے اس نے دونوں فیملیز کو اس بات پر آمادہ کر لیا تھا کہ بادشاہ بننے کا لائق میں ہی ہوں. اب اس کی رسم تاج پوشی ادا ہونے ہی والی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے, اور تمام لوگوں کی توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلی گئی. تو عبداللہ بن ابی کا جتنا بھی بنایا ہوا کھیل تھا وہ بگڑ گیا, اور اس کی بادشاہت میں کچھ لوگوں کو بڑے بڑے مناصب ملنے کی بھی ایک امید تھی. کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ عبداللہ بن ابی
بادشاہ بن جائے گا تو ہمیں بھی بڑے بڑے منصب ملیں گے. ان ساروں کی امیدیں بھی ختم ہو گئیں. تو عبداللہ بن ابی کے دل میں اپنی بادشاہت چھن جانے کی ایک جلن تھی. اب وہ چپ تو ہو گیا تھا، بہت سارے ریزنز تھے اس کے کہ عبداللہ بن ابی کیوں چپ ہو گیا، کیوں مسلمان ہوا. اس کا پہلا ریزن یہ تھا کہ مسلمانوں نے بدر میں ایک عظیم الشان فتح حاصل کی باذن اللہ. تو مسلمانوں کی ایک ڈھاک دوسرے لوگوں کے دلوں پر بیٹھ گئی تھی. دوسرا ایک اور معاملہ کہ مسلمانوں کا مدینہ میں بااثر ہونا بھی عبداللہ بن ابی کو مسلمان ہونے پر مجبور کر گیا. ایک تیسری وجہ بھی تھی کہ اس کا اپنا بیٹا عبداللہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن گیا تھا. تو عبداللہ بن ابی کیوں ایمان لایا، کیوں وہ خاموش ہو گیا؟ اس کی پہلی وجہ بدر کی فتح ہے، دوسری وجہ مسلمانوں کا مدینہ میں بااثر ہونا، اور اس کی تیسری وجہ کہ عبداللہ بن ابی کا اپنا بیٹا عبداللہ وہ سچا مسلمان ہو گیا تھا. اب یہ اسلام تو لے آیا لیکن اس نے اسلام دشمنی نہیں چھوڑی، اسلام مخالفت نہیں چھوڑی. جب غزوہ بنو قینقاع ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری فیملی کو قید کر لیا، بنو قینقاع کو جب قید کر لیا تو عبداللہ بن ابی نے ہی بہت پرزور سفارش کی تھی کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، اور عبداللہ بن ابی کی پرزور سفارش پر ہی ان کو آزاد کر دیا گیا اور جلا وطن کر دیا گیا. جب غزوہ بنو نذیر ہوا تو ہم نے پیچھے سورہ حشر میں پڑھائی کہ اس نے کیا کردار ادا کیا غزوہ بنو نذیر کے ٹائم پہ. پھر جب جنگ احزاب ہوئی تھی تو اس میں بھی اس نے مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنے سے منع کر دیا تھا. پھر غزوہ احد جب ہوئی تھی تب آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واک آؤٹ کر گیا تھا. تو اس کی یہ وعدہ خلافیاں اور بے وفائیاں ہم سب اچھے سے جانتے ہیں. اب یہ کیا واقعہ ہوا تھا کہ جس میں اس نے کہا تھا کہ ہم عزت والے ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکالیں گے؟ اس جملے کا تعلق غزوہ بنو مستلق سے ہے. وہی غزوہ بنو مستلق جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی بھی کی تھی. یہ جنگ مسلمانوں نے جیتی تھی. اس غزوے کا ایک اور نام بھی ہے، غزوہ مریسیع. یہ کنواں تھا جس کے آس پاس یہ جنگ ہوئی تھی، اس لیے اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے. اب اس ٹائم پر ایک مہاجر اور ایک انصار کا جھگڑا ہو گیا تھا. دونوں نے اپنی اپنی حمایت میں انصار اور مہاجرین کو پکارا. اس انصار نے کہا اے گروہ انصار، اور اس مہاجر نے کہا اے گروہ مہاجرین، یعنی اپنی اپنی فیملیز کو بلایا. جس پر عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اس نے انصار سے کہا کہ تم نے مہاجرین کی مدد کی، ان کو اپنے ساتھ رکھا، اب دیکھ لو نتیجہ تمہارے سامنے ہی آ رہا ہے. یعنی تمہارا کھا کر تم پر ہی گرا رہے ہیں. ان کا علاج یہ ہے کہ ان کا خرچہ پانی بند کر دو، یہ خود بخود تتر بتر ہو جائیں گے. اور ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا کہ ہم یعنی عزت والے ان ذلیلوں کو نعوذ باللہ یعنی مہاجروں کو مدینہ سے نکال دیں گے. یہ ساری بات جو ہے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لی اور یہ کلمات آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے. تو عبداللہ بن ابی کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ تم نے اس طرح کی بات کی؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو ایسا بولا ہی نہیں، شاید اس بچے کے سمجھنے میں فرق پڑ گیا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زید شاید آپ کو سمجھنے میں فرق پڑ گیا کیونکہ وہ بڑا اثر و رسوخ والا آدمی تھا. تو کہا کہ کوئی بات نہیں, اس نے ایسا نہیں کہا ہوگا, شاید آپ کے سمجھنے میں فرق پڑ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے زید بن ارقم کی تائید میں, صداقت میں سورہ منافقون اتار دی. اصل میں وہ بہت چھوٹے تھے عمر میں, تو ان کی بات کو نہیں مانا گیا, تو وہ بہت رنجیدہ ہوئے تھے. اب اس بارے میں ایک طویل حدیث ہے, بیہقی کی روایت ہے. یہ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ غزوہ بنو مستلق میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک انصار اور ایک مہاجر کا جھگڑا ہو گیا تھا, اور دونوں نے اپنی اپنی طرف کے لوگوں کو بلایا. اس وقت زید بن ارقم اور انصار کے کچھ لوگ عبداللہ بن ابی کے پاس تھے. اس نے جب اس آواز کو سنا تو کہنے لگا کہ انہوں نے ہمارے علاقے میں ہمیں شر میں مبتلا کر دیا ہے. واللہ ہماری اور ان قریشیوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ اپنے کتے کو موٹا کرو گے تو وہ تمہیں ہی کھا جائے گا. اب آپ دیکھیں اس کی زبان میں جو غلاظت ہے. اللہ کی قسم اگر ہم مدینہ لوٹے تو زیادہ عزت والا, جیسے وہ اپنے آپ کو کہہ رہا تھا, زیادہ ذلت والے کو یہاں سے نکال دے گا. پھر وہ اپنے پاس اپنی قوم کے بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہنے لگا کہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے اپنے علاقے میں انہیں جگہ دی اور اپنے اموال ان میں تقسیم کر دیے. اللہ کی قسم اگر تم ان کے ساتھ تعاون سے رک جاؤ تو وہ تمہارے علاقے کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کی یہ بات سن لی تھی. پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چھوٹے لڑکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی یہ بات بتائی تو انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ عباد بن بشر کو حکم دیں کہ وہ اس کی گردن اڑا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عمر یہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تب تو لوگ یہ باتیں بنائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. عمر یہ تو نہیں ہو سکتا, یعنی ہم عبداللہ بن ابی کو مار نہیں سکتے, ورنہ لوگ پھر اس طرح کی باتیں بنائیں گے. البتہ اب لوگوں میں کوچ کرنے کا اعلان کر دو. اب اس طریقے کی جب باتیں ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو خوب چلایا. عبداللہ بن ابی کو جب یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچ چکی ہے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر معذرت شروع کر دی, اور اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ اس نے یہ نہیں کہا جو زید بن ارقم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. عبداللہ بن ابی اپنی قوم میں صاحب حیثیت آدمی تھا, اس لیے لوگوں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہو سکتا ہے اس لڑکے کو بات سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہو, وہ اس کی بات کو اچھے سے سمجھ نہ سکا ہو جو اس شخص نے کہی ہے. بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں نا, کسی کو شک کا فائدہ دیتے ہیں, وہ اس نے اٹھا لیا اپنی عمر کی وجہ سے, اپنی حیثیت کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر اس کو اگنور کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں اس وقت تشریف لائے جب ایسے وقت میں تشریف نہیں لایا کرتے تھے. آپ سے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام نبوت عرض کیا اور پھر کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو اس وقت کبھی پہلے تشریف نہیں لاتے, مطلب آپ کے ایک خاص ٹائم پر آنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے ساتھی عبداللہ بن ابی نے کیا کہا ہے؟ اس کا گمان ہے کہ جب وہ مدینہ میں واپس آئے گا تو عزت والا ذلت والے کو مدینہ سے نکال دے گا. تو انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بھی عزت اور اکرام والے ہیں اور وہی ذلیل ہے. پھر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس شخص سے نرمی فرمائیں. اللہ کی قسم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تو ہم اس کی تاج پوشی کے لیے اہتمام کر رہے تھے. اس کا یہ خیال ہے کہ آپ نے اس کی بادشاہت ختم کر دی ہے. عبداللہ بن ابی کو تو یہی لگتا تھا نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس کی بادشاہت چلی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئے, حتیٰ کہ شام, رات, صبح اور اگلے دن کا بھی کچھ حصہ گزر گیا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل چلایا, کیونکہ
لوگوں کے درمیان اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں دلوں کو خراب کرنے والی، جو ان منافقوں نے پھیلائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا، مومنین کو چلایا، اتنا چلایا. آپ دیکھیں شام، رات، صبح اور اگلے دن کا بھی کچھ حصہ گزر گیا اور دھوپ تیز ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس آئے تاکہ انہیں اس بات سے مشغول کر دیں. لوگ سکون میں نہ تھے، یہاں تک کہ انہوں نے سونے کے لیے مناسب زمین پائی اور وہ سو گئے. اسی اثناء میں سورہ منافقون نازل ہوئی. یہ پوری روایت آتی بہقی میں تفسیر میں بھی الحمدللہ یہ واقعہ موجود ہے. لیکن آپ کو یہ بتانا مقصد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پھیلنے نہیں دیا اور مسلمانوں کو اتنا زیادہ چلایا، تقریباً کہا جاتا ہے 30 گھنٹے مسلمانوں کو چلایا اور تھکایا. اور لوگوں کے اندر جو غصہ تھا وہ تھکن سے کم ہو جائے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور سب اتنے تھک گئے تھے کہ سو گئے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی اس طریقے کی باتیں منافقوں والی آپ کو پریشان کر جائیں، کسی کی منافقت آپ کو پریشان کرے، تو اپنے آپ کو کاموں میں بزی کر لیں. اور جب انسان تھک جاتا ہے تو اس کے اندر کا غصہ تھم جاتا ہے. آپ اپنے آپ کو فارغ چھوڑیں گے تو وہ باتیں آپ کو ڈسٹرب کرتی رہیں گی اور وہ ڈپریشن بنتی ہیں. اسی لیے اپنے آپ کو کسی نہ کسی پازیٹیو کام میں بزی کر لینا چاہیے. اب یہ سارا معاملہ تو ہوا جس میں عبداللہ بن ابی نے ایسی بات کہی جس کا ذکر اس آیت میں بھی آ رہا ہے. یقولون، وہ کہتے ہیں، لئن رجعنا، البتہ اگر لوٹے ہم، الی المدینۃ، مدینہ کی طرف، لیخرجن، البتہ ضرور نکالے گا، الاعز، زیادہ عزت والا، منہ الاذل، اس سے زیادہ ذلیل کو. وللہ العزت، اور اللہ ہی کے لیے عزت، ولرسولہ، اور اس کے رسول کے لیے، وللمؤمنین، اور مومنوں کے لیے. ولکن المنافقین لا یعلمون، اور لیکن منافق لوگ علم نہیں رکھتے. اسی بات کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو عزت والا سمجھ رہا تھا عبداللہ بن ابی، اور وہ یہ چاہ رہا تھا کہ جیسے ہی مدینہ پہنچیں گے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مہاجرین کو یہاں سے نکال دیں گے. جب یہ ساری بات اس نے کہی تو اس سے پوچھا گیا اور اس کو بلایا گیا اور اس نے انکار کر دیا کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا. خیر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرما دی. ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جھوٹ کھول دیا. اس کا دوسرا نقصان یا دوسری سزا کہہ لیں عبداللہ بن ابی کو یہ ملی کہ خود اس کا بیٹا عبداللہ جو کہ سچے مومن تھے مدینہ کے دروازے پر تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے اور اپنے باپ کی راہ روک کر کہنے لگے کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں تم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ معزز ترین تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ذلیل ترین تم ہو. کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے جہاں بیٹا باپ کا راستہ روکے کھڑا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اس کو جانے دو مدینہ کے اندر. تب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ عبداللہ بن ابی کا راستہ چھوڑا تھا. سید عمر جو تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن ابی کو قتل کرنے کی اجازت چاہی، لیکن جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو حدیث میں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ لوگ پھر مسلمانوں پر ہی بات کریں گے کہ یہ تو اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو کہ عبداللہ بن ابی کو قتل کر دینا چاہیے، تو اتنے میں حضرت عبداللہ جو تھے عبداللہ بن ابی کے بیٹے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ میرے والد کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو مجھے حکم فرمائیے، یعنی میں ماروں گا اس کو اور اس کا سر آپ کی خدمت پہ پیش کر دوں گا. اگر اسے کسی اور نے قتل کیا تو مبادہ میری رگیں
حمیت بھڑک اٹھے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو کہا کہ دیکھو میں اس لیے منع کر رہا تھا تمہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ واقعی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں, ہمیں نہیں پتا ہوتا نا حکمت کا. تو کہتے ہیں کہ واقعی اگر کوئی اور عبداللہ بن ابی کو قتل کر دیتا, ایک تو دوسرے لوگوں کو کہنے کا موقع ملتا کہ مسلمان اپنے ہی لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ ظاہر بیٹا سچا مومن تھا تو اس کو بھی تو یہ چیز فیل ہوتی نا کہ میرے باپ کو اگر قتل ہی کرنا تھا تو مجھے کہنا تھا, کوئی اور کیوں کرے. ہاں حضرت عبداللہ نے منع کیا ہوتا قتل کرنے سے تو اور بات ہوتی, لیکن وہ تو تیار تھے. ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کی یہ بات سن کر اس کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم تو یہاں سے واپس نہیں جا سکتا جب تک کہ تو یہ اقرار نہ کر لے کہ تو خود ذلیل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں. چنانچہ اس نے اقرار کیا. اسے ترمذی نے روایت کی. تو حضرت عبداللہ نے چھوڑا تھا اپنے والد کو. آپ ان کے ایمان کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر ان کو محبت تھی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی, چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو. سب سے زیادہ ترجیح جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو دیتے تھے. تو یہ جو دو آیتیں ہیں, آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8, اس کے پیچھے ایک خاص پس منظر تھا جس کا ذکر میں نے آپ کو یہ بتا دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے, لیکن یہ بات منافقین نہیں جانتے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں, پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون.